الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کل کے درس میں 5 ایسی اوقات کا بیان ہوا تھا کہ جن میں نمازوں کو ادا کرنا منع ہے، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ مطلق جو نوافل ہوتے ہیں ان نوافل کو ادا کرنا ان 5 اوقات میں منع ہے، لیکن اگر انسان فرض نماز چھوڑ کر کے سو گیا ہے یا بھول گیا اور اس کو جب یاد آیا تو وہ ان 5 اوقات میں سے کسی ایک وقت میں انسان تھا، تو اس وقت وہ انسان اس نماز کو، فرض نماز کو ادا کرے گا. وہ وقت اس کے لیے ممنوع اوقات میں شمار نہیں کیا جائے. اسی طریقے پر وہ نمازیں جو سبب والی نمازیں ہیں، جیسے تحیۃ المسجد ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، ان نمازوں کو بھی ان اوقات میں، یعنی ممنوع اوقات میں، جو 5 اوقات میں نے بیان کیے ہیں، فجر کے بعد سے لے کر کے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک، سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے ایک نیزہ سورج بلند ہونے تک جو 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. پھر تیسرا وقت ہے جب سورج بالکل اوپر ہو اور کسی چیز کا سایہ نہ ہو، یہ تقریباً 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عصر کی نماز سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک، اور 5واں وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو. ان 5 اوقات میں نماز انسان نہیں پڑھ سکتا، لیکن ان نمازوں کو پڑھ سکتا ہے جو سبب والی نمازیں ہیں. اور اسی طریقے پر ایک اور نماز ہے جس کو انسان ان ممنوع اوقات میں سے ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے، اور وہ ہے فجر کی 2 سنتیں. اگر کسی انسان نے فجر کی جو فرض نماز ہے اس سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں وہ اس نے چھوڑ دی ہیں کسی بھی وجہ سے، اور نماز فرض اس نے پڑھی، اب اس کے بعد اگر وہ فجر کی یہ 2 سنتیں پڑھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے. گرچہ یہ وقت ممنوع اوقات میں سے ہے لیکن فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کے لیے خاص دلیل ہے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے فرض نماز کے بعد مزید 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اعتراض کیا یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو صحابی نے نماز کے مکمل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ فجر کی میری 2 سنتیں چھوٹ گئی تھی، میں اسی کو مکمل کر رہا تھا. تو آپ نے یہ سن کر کے خاموشی اختیار کی. خاموشی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دلیل ہے، کیونکہ آپ غلط بات پر خاموش نہیں رہ سکتے. تو اجازت ہے کہ فجر کی 2 سنتیں اگر کسی کی چھوٹ جائے تو وہ انسان فجر کی فرض نماز کے بعد ادا کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے اگر کسی کی فجر کی 2 سنتیں چھوٹ جائیں تو اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد ایک نیزہ بلند جب ہو جائے تب فجر کی وہ 2 سنتیں ادا کرے. یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے، کیونکہ صحیح روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور یعنی آپ کی قولی حدیث موجود ہے جس میں آپ نے فجر کی 2 سنتوں کو مؤخر کرنے کا تذکرہ کیا ہے. تو یہی بہتر ہے. لیکن اگر کوئی انسان سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا چاہے تو ہم کہیں گے اس کو اجازت ہے اور اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. اسی طریقے پر ایک نماز ہے نماز استخارہ. تو نماز استخارہ میں اصل یہ ہے کہ وہ ممنوع اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز استخارہ کا وقت انسان کو کوئی کام کرنا ہے، اس کے پاس بہت لمبا چوڑا وقت ہوتا ہے، وہ انسان آرام سے ممنوع اوقات کے علاوہ دیگر اوقات میں استخارہ کی نماز پڑھ سکتا ہے. لہذا اصل یہ ہے کہ ان 5 اوقات میں استخارے کی نماز نہ پڑھی جائے. صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں استخارہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو اسی وقت حل کرنا ہے اور اس کے لیے انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اور استخارے کی نماز پڑھنی پڑے گی، اگر نہیں پڑھے گا انسان تو وہ معاملہ ختم ہو جائے. تو ایسے موقع پر اب یہ استخارہ والی جو نماز ہے یہ سبب والی نماز کی طرح ہو جاتی ہے. لہذا جب انسان مجبور ہو جائے، کوئی معاملہ ایسا ہو جو اسی وقت ختم ہونے والا ہو اور اسی وقت انسان کو فیصلہ کرنا ہو، فیصلہ لینا ہو،
تو اس موقع پر یعنی ممنوع اوقات میں بھی انسان استخارے کی نماز پڑھ سکتا ہے. ایک میں نے بتایا مجبوری میں، عام طور پہ نہیں. اگر وقت ہے آپ کے پاس بعد میں بھی استخارہ کر سکتے ہیں، تو ان 5 اوقات میں استخارے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.